معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں آج کی پروقار تقریب میں جناب لیفٹیننٹ جنرل راشد محمود ہلال امتیاز ملٹری کمانڈر فورٹ کور کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس تقریب کا انعقاد پاک فوج میں اعلیٰ عسکری خدمات سر انجام دینے والے افسروں اور جوانوں کو تمغہ بصالت، ستارہ امتیاز ملٹری اور تمغہ امتیاز ملٹری عطا کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ اس اعزاز سے افواج پاکستان کے ان افسروں اور جوانوں کو نوازا جاتا ہے جنہوں نے پاک فوج کی روشن اور سنہری روایات کو زندہ رکھا اور اپنی عمر کا گراں قدر حصہ نہ صرف اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے وقف کیا بلکہ دفاع وطن کو مضبوط بنانے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے تک پیش کی۔ جس ملک میں ایسے عزم و ہمت کے پیکر ناموس وطن کی حفاظت کے لیے ہم وقت تیار ہوں تو اس ملک کو کوئی میری نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا۔ پاک فوج کی تاریخ اعلیٰ عسکری روایات اور بے مثال قربانیوں سے مزین ہے۔ آج ایسے ہی سجیلے افسروں اور بہادر جوانوں کو شاندار عسکری خدمات سر انجام دینے اور اپنے فرائض منصبی اعلیٰ طریقے سے ادا کرنے کے اعتراف میں تمغہ بصالت، ستارہ امتیاز ملٹری اور تمغہ امتیاز ملٹری کے اعزازات سے نوازا جا رہا ہے۔ یہاں میں یہ واضح کرتا چلوں کہ آج کی اس تقریب میں تمغہ بصالت سے نوازے جانے والے تمام جری اور دلیر جوان شہادت کے رتبے پر فائز ہو چکے ہیں، اس لیے ان کے اعزازات ان کے اہل خانہ وصول کریں گے۔ اب میں اس تقریب کے مہمان خصوصی جناب لیفٹیننٹ جنرل راشد محمود ہلال امتیاز ملٹری کمانڈر فورٹ کور سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے دست مبارک سے اعزازات تقسیم فرمائیں۔ تقسیم کیے جانے والے انعامات کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے تمغہ بصالت، اس کے بعد ستارہ امتیاز ملٹری اور آخر میں تمغہ امتیاز ملٹری پانے والوں کو اسٹیج پر بلایا جائے گا۔ حوالدار عبدالحمید شہید بطالِ سفر 10 مئی 2010 کو آپریشن خواب باد شام کے دوران بطالِ سفر کی ڈیلٹا کمپنی کو دبولی کی طرف بڑھنے کا حکم ملا۔ کمپنی نے ابھی 2 کلومیٹر ایڈوانس کیا تھا کہ حوالدار عبدالحمید اور ان کے لڑاکا گروپ کو شرپسندوں نے گھیرے میں لے لیا اور 3 اطراف سے شدید فائر شروع کر دیا۔ حوالدار عبدالحمید اپنے لڑاکا گروپ کے ایک حصے کے ساتھ آگے بڑھے تاکہ دوسرے گروپ کی مدد کر سکیں، لیکن اسی موو کے دوران حوالدار عبدالحمید شرپسندوں کے فائر کی زد میں آ گئے اور شہید ہو گئے۔ ان کا اعزاز ان کی بیوہ وصول کریں گے۔ حوالدار روشن علی 23 اپریل 2010 سے آپریشن راہ نجات کا حصہ تھے۔ ان کی یونٹ اورنگزیب ایجنسی میں 73 بریگیڈ کا حصہ تھی۔ ان کی بٹالین کا کام تمام آپریشنز میں روڈ کلیئر کرنا تھا اور وہ ہمیشہ صفِ اول میں پائے گئے۔ 12 اگست کی رات آپریشن کے دوران حوالدار روشن علی فورس کی آگے رہنمائی کے لیے چل رہے تھے کہ فورس شرپسندوں کے فائر کی زد میں آ گئی اور وہ موقع پر شہید ہو گئے۔ ان کا اعزاز ان کے والد وصول کریں۔ لانس حوالدار محمد راشد شہید 27 سے 18 مئی 2010 کو لانس حوالدار محمد راشد ایک لڑاکا پیٹرول کا حصہ بنے جس کو ملازم اور کما کھیل تک پہنچنا تھا۔ پیٹرول کو خبر ملی کہ دہشت گردوں کا کمانڈر گاؤں اما کھیل میں موجود ہے۔ پیٹرول لیڈر نے اس کے گھر کا گھیراؤ کر دیا، مگر سرچ پارٹی کے گھر میں داخل ہوتے ہی دہشت گرد کمانڈر نے ہمسائے گھر میں گھس کر پچھلے رستے سے بھاگنا چاہا۔ راستے پر موجود جوانوں کو دیکھ کر اس نے فائر شروع کر دیا۔ دوسری پارٹی نے جوابی فائر کیا اور دہشت گرد کمانڈر کو مار گرایا۔ تاہم دہشت گردوں کے فائر سے ایک گولی لانس حوالدار محمد راشد کو لگی اور وہ شہید ہو گئے۔ ان کا اعزاز ان کی بیوہ وصول کریں گے۔
محمد سعید شہید 25 پنجاب 25 پنجاب کی چارلی کمپنی کو مرکز نیسکو اور رجب چینا پر قبضہ کرنے کا حکم ملا۔ اس دوران نائب سعید کا اسالٹ سیکشن شرپسندوں کے بھاری فائر کی زد میں آ گیا۔ انہوں نے دہشت گرد کے ٹھکانوں کا پتہ لگایا اور جوابی فائر شروع کیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایک گولی ان کے سینے میں آ لگی اور وہ شہید ہو گئے۔ ان کا اعزاز ان کے بھائی وصول کریں گے۔ نائب شبیر اختر شہید 51 میڈیم ریجمنٹ آرٹلری 30 مارچ 2010 کی رات تقریباً 300 دہشت گردوں نے جانشی چیک پوسٹ پر حملہ کیا۔ نائب شبیر اختر 51 میڈیم کے سگنل حوالدار کی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے اور اسی ڈیوٹی کے دوران موٹر کا ایک گولہ نائب شبیر کو آ لگا، جس کی وجہ سے وہ موقع پہ ہی جامع شہادت نوش کر گئے۔ ان کا اعزاز ان کی بیوہ وصول کریں گے۔ لانس نائب مختار احمد شہید 44 FF آپریشن صفایا کے دوران 44 FF کو پوائنٹ 1722 کو کلیئر کرنے اور دفاعی پوزیشن لینے کا حکم ملا۔ لانس نائب مختار احمد نے پوائنٹ 1722 کو کلیئر کرنے میں بہت پرجوش طریقے سے حصہ لیا۔ انہوں نے دشمنوں کو بھاری نقصان پہنچاتے ہوئے بہت بہادری سے اس پوائنٹ کا دفاع کیا، لیکن اسی دوران ایک بارودی سرنگ پھٹنے کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے۔ ان کا اعزاز ان کی بیوہ وصول کریں گے۔ سپاہی عطا اللہ شہید 25 پنجاب 25 پنجاب کی چارلی کمپنی کو مرکز نیسکو شاہ اور رجب چینا پر قبضہ کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ جو ہی کمپنی ہدف کے قریب پہنچی تو دشمن نے کمپاؤنڈ سے فائرنگ حملہ شروع کر دیا، لیکن اسی دوران دشمن کی گولیوں نے سپاہی عطا اللہ کی چھاتی چھلنی کر دی اور وہ جامع شہادت نوش کر گئے۔ ان کا اعزاز ان کے والد صاحب وصول کریں گے۔ سپاہی محمد رفاقت شہید 25 پنجاب کی چارلی کمپنی کو مرکز نیسکو شاہ اور رجب چینا پر قبضہ کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ جو ہی کمپنی ہدف کے قریب پہنچی تو دشمن نے فائر چھوڑ دی۔ سپاہی رفاقت RPG 7 کے نمبر 1 تھے۔ وہ اس دوران دشمن کے ٹھکانے کا پتہ لگاتے رہے اور لگتے ہی پتہ دشمن پر راکٹ فائر کیا، جس سے کمپنی کو آگے بڑھنے میں آسانی ہوئی، لیکن اسی دوران دشمن کی گولیاں ان کی چھاتی پہ آ لگیں اور سپاہی رفاقت علی شہادت کا جام نوش کر گئے۔ ان کا اعزاز ان کے والد صاحب وصول کریں گے۔ سپاہی محمد ارشاد شہید 44 FF 28 فروری 2010 کو آپریشن صفایا کے دوران 44 FF کو پوائنٹ 1722 کو کلیئر کرنے کا حکم ملا۔ سپاہی محمد ارشاد ڈیلٹا کمپنی کا حصہ تھے۔ کمپنی نے دہشت گردوں کو بھاری نقصان پہنچاتے ہوئے پوائنٹ 1722 پر کامیابی سے قبضہ حاصل کیا۔ قبضے کے فوراً بعد دہشت گردوں نے جوابی حملہ کیا اور سپاہی محمد ارشاد شہید ہو گئے۔ ان کا اعزاز ان کے بھائی وصول کریں گے۔ سپاہی محمد عمران شہید 65 FF آپریشن راہ نجات کے دوران سپاہی محمد عمران 65 FF کی ڈیلٹا کمپنی نے باحثیت LNG نمبر اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ 11 اکتوبر 2010 کو دہشت گردوں نے ان کی پوسٹ پر زبردست حملہ کیا تو ایک گرنیڈ جو کہ دہشت گردوں نے ایک تار کے ذریعے جوڑا ہوا تھا پھٹ گیا اور سپاہی محمد عمران شہید ہو گئے۔ ان کا اعزاز ان کی والدہ صاحبہ وصول کریں گے۔ سینیٹری ورکر آصف عدیل شہید 30 ہیں۔ 1 اگست 2010 کو آپریشن راہ نجات کے دوران یونٹ کی ایک پارٹی
.1943 کی طرف جا رہی تھی کہ راستے میں آئی ٹی پھٹ گئی اور وہ شدید زخمی ہو گئے۔ ان کو کمپنی ایئر فورس تک لایا گیا مگر وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہادت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوئی۔ ان کا اعزاز ان کی والدہ صاحبہ وصول کریں۔ سپاہی الطاف شہید 38 فلوٹ 8 جون 2010 کو آپریشن خواب بادشاہ کے دوران سپاہی الطاف کی کمپنی کو حکم ملا کہ پوائنٹ 1650 پر موجود پلاٹون کے ساتھ ملاپ کریں۔ جو ہی کمپنی کڑابا گاؤں کے قریب پہنچی تو شرپسندوں نے انہیں گھیرے میں لے لیا اور فائر شروع کر دیا۔ وہ زخمی ہونے کے باوجود شرپسندوں کے خلاف ڈٹے رہے اور اسی اثنا میں انہوں نے شہادت پائی۔ ان کی اس کاوش کی وجہ سے شرپسندوں کو نہ صرف بھاگنا پڑا بلکہ انہیں بھاری نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ ان کا اعزاز ان کے والد صاحب وصول کریں گے۔